آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ AIMPLB نے اپنے 29ویں سالانہ اجلاس کے پریویو کے لیے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بنگلورو میں ہفتہ 2 نومبر کو دوپہر 12 بجے دارالعلوم سبیل الرشاد میں یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور آگے ہونے والے مختلف سیشنز کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ 23 اور 24 نومبر کو بنگلورو میں ایک اجلاس عام منعقد ہوگا۔ 24 نومبر کو ہی عیدگاہ قدس صاحب میں عصر کے بعد ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی جو دیر رات تک چلے گی۔ 20 نومبر کی صبح 11 بجے سے ظہر تک خواتین کے لیے بھی ایک خصوصی پبلک میٹنگ ہوگی۔ اس اجلاس میں مسلم رہنما اہم مسائل پر گفتگو کریں گے، جس میں وقف ترمیم بل کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ بھی شامل ہے، جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اگرچہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی امیر شریعت کرناٹک جو اس پریس کانفرنس کی قیادت کرنے والے تھے شرکت نہیں کر سکے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی اور سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے اہم نکات بیان کیے۔ یہ اجلاس 23 اور 24 دونوں تاریخ میں ہوگا۔ 23 کی صبح سے یہ میٹنگ شروع ہوگی اور 24 کی دوپہر تک چلے گی۔ اس میں الگ الگ سیشن ہوں گے، جنرل باڈی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ انتخابی اجلاس ہے۔ اس میں جو جگہیں ایک طریقے سے خالی ہو گئی ہیں ان کو پر بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایگزیکٹو باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی، اور شام کو یعنی 24 تاریخ کی شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی قدوس عیدگاہ کے اندر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے، بہت سارے ایجنڈے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی، اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو وقف بل آ چکا ہے اور JPC کے اندر وہ ابھی زیر غور ہے اور الگ الگ رائے لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر رائے مانگی گئی تھی ای میل کے ذریعے تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی تقریباً 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ جو ہے وہ ای میل بھیجے گئے، جس کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ آنے والے وقت میں اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ ہم نے کس ای میل سے کیا بھیجا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی ہم سے مانگا تو ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کو یہ بات بتانے کا کہ مسلمان اس سلسلے میں بہت ہی اویئر ہے اور بہت ہی ایک طریقے سے بیدار ہے، اور اس نے 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ ای میل کے ذریعے اس بل کے وروਧ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کو یہ بل کسی بھی طریقے سے منظور نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو مسلمانوں کی اس بات کا احترام کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف انڈیا، اور ان کو مسلمانوں کے اس ویو کو ریسپیکٹ دینی چاہیے کہ مسلمان جب اس ملک میں وقف میں کوئی ترمیم نہیں چاہتا ہے تو اس ترمیم کو گورنمنٹ واپس لے لے۔ اس لیے کہ اب تک جتنے بھی قانون آئے ہیں امینڈمنٹ کے، ترمیمات کے، وہ سب وقف کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو ترمیم کا بل لایا گیا ہے، یہ امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے، یہ بل مسلمانوں کے وقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو بے اثر اور ان ایفیکٹو کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں جو بھی پالیسی بنے گی گورنمنٹ وہ بنے گی، اور کس طریقے سے اس موومنٹ کو آگے چلانا ہے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کی راہ طے کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات پر پورا دھیان دے گی، اور ہماری سوچ بہت پازیٹیو ہے اور بہت کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو ہماری بات کو دھیان دینا چاہیے، اور اس میں زور زبردستی یا پولیٹیکل انفلوئنس کا استعمال کرنے کے بجائے ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہماری جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ 29واں اجلاس عام 23-24 نومبر کو ریاست کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں رکھا گیا ہے، اور اس کی میزبانی اس ریاست کے اہم اور مرکزی دینی تعلیمی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد نے قبول کی ہے۔ امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد خان رشادی صاحب اور یہاں کی علماء، خواص اور مجلس استقبالیہ کے ارکان کی نگرانی میں انشاءاللہ یہاں 2 روز کا عظیم الشان اجلاس ہوگا،
اور ایک پبلک میٹنگ بھی 24 نومبر کو شام نماز عصر کے بعد سے دیر رات تک ہوگی انشاءاللہ۔ عیدگاہ قدوس صاحب میں یہ پبلک میٹنگ ہوگی، جس میں پوری ریاست سے مسلمان انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ بورڈ کے اس اجلاس میں مختلف مدوں پر غور و خوض ہوگا، خاص طریقے پر وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں اگلی حکمت عملی طے کی جائے گی، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور گورنمنٹ سے ہمارا کل بھی یہ مطالبہ تھا اور آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کو واپس لے لیا جائے۔ اس سے ملک میں پریشانی بھی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی دقت ہے، اور اس کی وجہ سے تمام مسلمانوں میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ ٹوٹلی ہم اس وقف امینڈمنٹ بل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے حکومت اس کو واپس لے لے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ یہاں گفتگو ہوگی اور آگے کیا کرنا ہے اس کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ 2 روز کا یہ اجلاس 23-24 نومبر کو ہو رہا ہے۔ زیادہ تر اس کی میٹنگیں دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہوں گی، اور آخری اس کی پبلک میٹنگ عیدگاہ قدوس صاحب میں ہوگی، جس میں ملک کے بڑے علماء مسلمانوں کے بڑے مجمع سے انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ اسی طرح خواتین کی بھی ایک نشست رکھی گئی ہے، اور یہ بھی پبلک میٹنگ ہوگی، ایک بڑا اجلاس ہوگا وہیں عیدگاہ قدوس صاحب میں 20 نومبر کو دن میں 11 بجے سے لے کر ظہر تک، اور اس میں بھی بورڈ کے اکابرین شریک ہوں گے اور بورڈ کی طرف سے خواتین کو پیغام دیں گے۔ میں ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پبلک میٹنگ میں شریک ہوں۔ عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 20 نومبر کے ہونے والے اجلاس میں جو عیدگاہ قدوس صاحب میں دن کے 11 بجے ہوگا اس میں ضرور شریک ہوں، اور جو بورڈ کا پیغام ہے اس کو دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں اجلاس ہماری ریاست بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے راجدھانی شہر بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ آپ ابھی اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں۔ چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ پورے ملک کا تمام مسلکوں کے درمیان میں اتحاد کرنے والا پلیٹ فارم ہے، یہاں کوئی مسلکی اختلافات نہیں ہیں، سب کو جوڑنے کے سلسلے میں اور شریعت کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں یہ بہت ہی کوشاں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے شہر میں چونکہ یہ 2000 میں پہلے ہوا تھا، اب ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا، تو اب ہماری برادران سے اور ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جوق در جوق جو 24 نومبر کو عصر کی نماز سے لے کر رات دیر تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں گے۔ ملک کے اکابرین اس پروگرام سے خطاب کریں گے، اور امت میں شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، سارے پیغامات ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوق در جوق اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے، اور انشاءاللہ اس میں بنفس نفیس بھی شریک ہوں۔ اور ایک بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، چونکہ اس اجلاس سے پہلے ہمارے 30 پر ایک اضلاع ہیں، تو ان میں بھی مختلف اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور پورے تعلقات جو 8 تعلق ہیں ان کو وہاں ڈسٹرکٹ میں جوڑ کر یہ پروگرام منعقد کر کے وہاں بھی گھر گھر تک پہنچانے کی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت ہی مثبت اثر ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ساتھ 20 نومبر کو انشاءاللہ صبح 11 بجے سے ظہر تک ہماری خواتین کے لیے، جس میں بیٹیاں ہیں، جس میں بہنیں ہیں، جس میں مائیں ہیں، اور امت کی ہماری عورتیں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دکھائیں کہ جس طرح مرد یہاں کا آدھا حصہ ہے، اسی طرح خواتین بھی آدھا حصہ ہیں، تو وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہم پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے۔ جب کبھی بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے ہم کو آواز ملے گی، ہم بغیر کسی جھجک کے اس میں شریک رہیں گے۔ تو اس کو بھی آپ کامیاب بنائیں اور اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ نہیں، نیتیں تو صاف نظر نہیں آ رہی ہیں، انہوں نے من بنا لیا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے، ورنہ جے سی پی کے پاس مسئلہ ہونے کے باوجود ہوم منسٹر کا اعلان کھلے اسٹیج سے یہ ان کی نیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن اگر انہوں نے من بنا بھی لیا ہے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقف امینڈمنٹ موجودہ بل جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والا ہے، مسلمان اس کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، اور قانون کے دائرے میں جہاں تک ہو سکے، جو ممکن ہو سکے، اس کا ویرودھ کیا جائے گا، کیا جاتا رہے گا۔ دیکھیے، یہ جو بیجاپور کے جو ایم ایل اے ہیں، یہ سڑی ہوئی ذہنیت کے مالک ہیں، شروع ہی سے زہر اگلتے۔ یہ جب زبان کھولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر ہی نکلتا ہے، تو وہ اپنی عادت کے مطابق وہ بھونک آواز لگا رہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ باقی یہ ان کا ہوم ورک ہے، کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو سنجیدہ قانونی دائرے میں جواب ہوگا وہ دیا جائے گا۔ ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، بات کرنے کی نالج نہیں ہے، مدعے پہ بات نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے اصل مدعے کیا ہیں، ان سے بھٹکانے کے لیے، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلم ہندو، پاکستان ہندوستان یہی تو کرتے ہیں، زمانے سے کرتے چلے آ رہے۔ اپنے کام کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش ہو، کام کو بتاؤ کہ آپ نے کام 10 سالوں میں کیا کیا۔ عوام کو وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اکابرین نے اگر قدم اٹھایا ہے ویرودھ کا، جبکہ اس سے پہلے بھی وقف بل میں امینڈمنٹ ہوا ہے، تب ویرودھ نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو امینڈمنٹ ہوا تھا وہ اس کی حمایت میں، فار میں طاقت پہنچانے کے لیے ہوا تھا۔ اب جو امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے اور جڑیں کاٹنے کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کھڑے ہیں تو ایک عام مسلمان شہری کو، بلکہ نہ صرف مسلمان کو بلکہ ہندوستان کے ان تمام باشندوں کو جو سیکولر ذہن کے مالک ہے، اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔